السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات جانتے ہیں۔ بچوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مر الزہران یعنی وادی فاطمہ میں تھے، تو بھوک سے نڈھال صحابہ ایک جنگل میں پہنچ کر پیلو کا پھل توڑ کر کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ پھل زیادہ لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ ارشاد فرمایا، یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ عزیز بچوں، بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے ہاں مقیم تھے، تو اس وقت اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بکریاں چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اپنے گھر والوں کی بکریاں اجیاد کے مقام پر چرایا کرتا تھا۔ عزیز بچوں، دراصل انبیاء کرام کا بکریاں چرانا دنیا کی غلہ بانی کا مقدمہ اور تمہید ہوتی ہے۔ بکریاں چرانے میں غلہ بان کو ہر طرف نگاہ رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف۔ ان کو نظم و ضبط میں لانا بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ پھر ان کو بھیڑیوں اور درندوں سے بچانا بھی غلہ بان کے فرائض میں ہوتا ہے۔ انبیاء کرام چونکہ امت کا غلہ بان بنتے ہیں اور امت کی اصلاح و فلاح کی فکر میں دن رات مصروف رہتے اور محنت کرتے ہیں، تو امت کے افراد بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء کرام ان کو ادھر ادھر بھاگنے سے روکتے ہیں، ان کو شریعت کے نظم و ضبط میں رکھتے ہیں، ان کو شیطان اور نفس کے بھیڑیوں اور درندوں سے بچاتے ہیں۔ اس لیے بچپن میں ان سے بکریاں چروا کر ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور شاید جوانی میں بھی بکریاں چرائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ بکریاں چرائیں، اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس یا مزید 2 ماہ 10 دن ہوئی، تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی متاثر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا، تو بحیرہ جو عیسائیوں کا ایک بڑا راہب تھا، اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے
نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہیں، اور ہم انہیں یعنی آخری نبی کی نشانیوں کو اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے تمام قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا، ان کو واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اس طرح ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھجوا دیا۔ عزیز بچوں، پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا، جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قریشی قبائل کے نام بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم ہیں۔ بچوں، ہوا یہ تھا کہ زبید جو یمن کا ایک شہر ہے، وہاں سے ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ مکہ کے ایک بڑے سردار عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس زبیدی آدمی نے پہلے تو اپنے حلیف قبائل بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو عدی وغیرہ سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، یعنی کسی نے عاص بن وائل کی مخالفت کی حامی نہ بھری، بلکہ الٹا اس زبیدی شخص کو ہی دھمکانے لگے۔ پھر اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس کی فریاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی۔ چنانچہ شروع میں ذکر کیے گئے 5 قریشی قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور انہوں نے عاص بن وائل سے اس زبیدی شخص کا حق لے کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس عہد و پیمان میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس معاہدے کے لیے دور اسلام میں بھی بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا۔ پیارے بچوں، اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں سب باتیں فضل یعنی خیر و بھلائی اور خوبی پر مشتمل تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے واضح ہے کہ عدل و انصاف کی ہر امیر و غریب کو فراہمی اسلامی معاشرے کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔